السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المتقین. اللهم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعهم باحسان الی یوم الدین. اما بعد. 20ویں پارے کی تلاوت ہوئی ہے. ہم کل آخری جو بتا رہے تھے سورہ شعراء کے لاسٹ تک ہم نے جو اہم باتیں مضامین ہدایتیں آئی تھیں ہم نے اس کو بیان کیا تھا. آج کے درس میں 19ویں پارے میں جو سورۃ النمل کا حصہ ہے اور 20ویں پارے میں کچھ حصہ ہے اور سورۃ القصص جہاں قارون کا قصہ آئے گا انشاءاللہ وہاں ہم رکیں گے اور قارون کے قصے سے متعلق انشاءاللہ کل درس میں کچھ باتیں آئیں گی. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف صورتوں کو اتارا اور ان صورتوں کے نام بھی رکھے. یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں. ان 114 صورتوں میں قرآن کریم میں کچھ ایسے نام ہیں جن کا تعلق حیوانات اور جانوروں سے ہے. انہی صورتوں میں ایک صورت آتی ہے سورۃ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھی کی صورت. اسی طریقے سے آج جو ایک صورت پڑھی گئی عنکبوت، مکڑی، اور کل جو صورت پڑھی گئی النمل کہتے ہیں چیونٹی کو. ہمارے پاس چونٹی بولتے ہیں، اصل وہ لفظ چیونٹی ہے اصل وہ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا، نیچے چونٹیوں کی لائن جا رہی تھی شاید. تو ایک چونٹی نے کیا کہا، دیکھو سلیمان کا لشکر جا رہا ہے، اگر تم وہاں اس وقت رہو گے تو تم کو پورا راؤنڈ کر جو ہے چلے جائیں گے چونٹیاں، اسی لیے رک جاؤ. تو اس چونٹی کا خیال تھا اپنے سارے چونٹیوں کو بتانے کے لیے، اسی کی طرف منسوب کر کے اس صورت کو النمل کہا گیا ہے. معزز حاضرین، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے واضح کتاب بنا کر، اور اللہ نے یہ بھی بتایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادوگروں کا کیسے مقابلہ کیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دیں تو فرعون نے جان بوجھ کر اس کا انکار کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ہم ایک درس میں آپ کے سامنے بتا چکے ہیں کہ وہ 9 نشانیاں کیا ہیں. اور اسی طریقے سے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان کا تذکرہ بھی فرمایا. یہ کون تھے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام؟ بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اللہ نے کہا ہم نے سلیمان اور داؤد کو علم کی نعمت دی تھی. یہ داؤد باپ ہیں اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں. اور جب ان دونوں کو نعمت ملی تو کیا کہنے لگے، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. تو جو بھی دنیا میں عالم بنتا ہے یا کسی گھر میں عالم ہوتے ہیں تو ان کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. معزز حاضرین، حضرت سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے داؤد کے، جیسا کہ اللہ نے کہا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سلیمان بیٹے ہیں داؤد باپ ہیں. کئی کے وارث ہوئے؟ پیسوں کے. کس کے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اس کی طرف اشارہ کیا، جیسے باپ نبی تھا ویسے بیٹے بھی نبی بنا. ایک بات یہ ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد کو خلیفہ بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو جہاں نبوت دی وہاں بادشاہت بھی دی. آپ یہ مت سمجھ جاؤ حضرت داؤد علیہ السلام تھوڑا مال رکھ کے مرے ہوں گے، سلیمان علیہ السلام اس کے وارث ہوں گے. نہیں، ایسے نہیں ہوا، کیونکہ ابو الدرداء کی مشہور حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم. لوگوں یہ بات یاد رکھو، انبیاء درہم و دینار کے، پیسوں کے، سونے چاندی کے وارث نہیں ہوتے، وہ وارث تو علم کے وارث ہوتے ہیں. ہم آپ سے ایک بات بتاتے ہیں، اگر آپ ایک معمولی آدمی کے گھر میں چلے گئے تو کھا پی کے واپس آ جاتے، مگر یہ بات یاد رکھیے اگر کسی عالم کے گھر میں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کو سب سے پہلے ایک طرح کا سکون ملتا ہے، کیونکہ وہ عالم دین لوگوں کے لیے جینے والا اور اپنے سارے وجود کو لوگوں کے لیے مکمل طور پر نچھاور کر دیتا ہے. اور جب آپ اس کے
کے گھر میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ سی فلاں فلاں نہیں ملے گا. کیا ملے گا؟ اگر ملے گا تو روحانیت ملے گی، اگر اس کے گھر میں ملے گا تو آپ کو کتابیں ملیں گی. یہی عالم دین کے پہچان ہوتی ہے. معزز حاضرین، دنیا میں آپ حقیقی علماء کو دیکھیں، وہ علماء جن کے اندر علم نافع ہوتا ہے، ایسے علماء کبھی علم جو ہے مال کے پیچھے نہیں پڑتے. اسی لیے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے جیسے سیدھی سادھی موٹی دھاٹی زندگی گزاری، حضرات علماء کرام بھی ایسی ہی موٹی دھاٹی زندگی گزارتے ہیں. کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ کوئی عالم عیاش تھا، آپ نے کسی عالم کے بارے میں سنا نہیں ہوگا کہ وہ فضول خرچی کرتا تھا. جن کے اندر علم نافع ہوتا ہے وہ اپنے علم کو اور اپنی ہدایت کو اللہ کی بہت بڑی دولت سمجھتے ہیں اور مالداروں کی مالداری کو للچائے ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھتے. معزز حاضرین، ہم ماضی قریب کی ایک مثال دیتے ہیں. سعودی عرب کے ایک مشہور عالم دین ہیں جن کا نام ہے محمد ابن صالح عثیمین رحمہ اللہ. بہت بڑے عالم دین. 99 میں ان کا انتقال ہوا تھا. سعودی عرب کے ایک بادشاہ ملک خالد نام ان کا، انہوں نے کیا کیے، ایک دن ملک خالد جو ہے یہ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ کے گھر جاتے ہیں. اب گھر کیسے رہے گا؟ عالم بولے تو ہائی فائی کا گھر نہیں رہتا. کیسے رہتا؟ نبی کا گھر جیسے اللہ کی نبی سجدہ کرے تو عائشہ کے پیر لگنا، ویسے علماء کے گھر بھی ایسے ہی سیدھے سادے ہوتے ہیں. وہ دنیا سے محبت کرنے والے نہیں ہوتے بلکہ آخرت میں ملنے والے انعام پر مکمل طور پر ان کو نظر ہوتی ہے. بولتے ہیں ملک خالد جو بادشاہ تھے، ابن عثیمین کے گھر کو جا کے دیکھے تو اتنا پریشان ہو گئے. اتنا بڑا علم کا سمندر. کیسا ہے گھر معلوم؟ بس یہ پلنگ جسے دیوان بولتے ہیں وہ ڈالنے کے لیے جگہ موجود ہے، اٹیچ باتھ روم ہے، اور بس وہ کپڑے لگانے کے لیے الگ نہیں بولتے نا، ایک میخ لگی ہوئی ہے. ملک خالد کو بڑے پریشانی ہوئی. شیخ آپ کا علم تو دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکا ہے، آپ چاہے تو کتنی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار سکتے ہیں، بس آپ ایک حکم دیجئے، انشاءاللہ بہترین گھر بنا دوں گا میں. شاید اگر آج کا کوئی دنیا دار عالم ہوتا جس کے پاس علم نافع ہو، وہ پہلے کانٹیکٹ نمبر لیتا، بولتا پہلے گھر بنا جو تمہیں. لیکن ویسے نہیں تھے. محمد صالح عثیمین رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ دیکھو اللہ والے تھے، آج دنیا سے جا کر کتنے 20 سال ہوئے، مگر آج بھی میں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا دار نہیں تھے. کیا بولے ملک خالد رحمہ اللہ کا جواب دیتے ہوئے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا، دیکھو بادشاہ سلامت، اگر آپ میرا گھر بنو گے تو میں کیا کروں گا، کب تک رہوں گا اس گھر میں؟ ایک بات پہلے یہ بتائیں. دیکھو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی میرے لیے جنت میں گھر بنائے گا. یہ اونچی نظر ہونا چاہیے ہر حقیقی عالم کی. وہ دنیا کے مال کو سب کچھ نہیں سمجھتا، آخرت میں ملنے والے انعام اور جنت میں درجات کی بلندی پر اس کی نظر ہوتی ہے. کیا بولنے لگے بادشاہ سلامت؟ اللہ تبارک و تعالی میرے لیے جنت میں گھر بنائے گا. ایک بات تو یہ بولے. دوسری بات کیا بولے معلوم؟ میرے لیے گھر مت بناؤ، اللہ کا گھر بناؤ. اس ایریا میں، جس ایریا میں میں ہوں وہاں مسجد نہیں ہے. اگر تم مسجد بناؤ گے، اللہ کا گھر بناؤ گے، اس میں بیٹھ کر بھٹکتے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھاؤں گا. میں مکمل طور پر علم کی دولت سے لوگوں کو اور ہدایت کا راستہ دکھاؤں گا. معزز حاضرین، آپ علماء کے بارے میں یاد رکھیے، لوگ ان کو تنخواہ کم دیتے ہیں مگر وہ لالچ کی زندگی نہیں گزارتے، اسی لیے بڑی پرسکون زندگی گزارتے. دیکھیے ہمارے پاس مؤذن کی تنخواہ قیمتی ہوتی ہے 5,000 6,000، اور بڑا آدمی ہے لاکھوں کماتا ہے. دونوں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. 5,000 لینے والا مؤذن جو پرسکون زندگی گزارتا ہے وہ 2 لاکھ رہنے والا زندگی نہیں گزار سکتا. یہ حقیقت ہے. معزز حاضرین، پرسکون زندگی اور حقیقت میں یاد رکھیے دنیا میں ذمہ داروں کا اپنا بہت بڑا اونچا درجہ ہو سکتا ہے، مگر یہ دیکھیے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہیں، مگر جو حقیقت میں علماء ہوتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں. یہ دیکھیے بات کیسی ہے، بہت اہم بات ہے. ہارون رشید رحمہ اللہ بہت بڑے بادشاہ، وہ ایک دن اپنی لونڈی کے ساتھ چل رہے ہیں، ایسا مطلب کیا کر تفریح کر رہے ہیں. تو لونڈی نے پوچھا دنیا میں بادشاہ کون ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا میں بادشاہ ہوں. تو اتنے میں ایسے ہوا اس لونڈی کی نظر ایک پڑی، ایک کونے میں کچھ لوگ ایک عالم بیٹھے ہیں، ان کے اطراف میں پبلک فل جم گئی ہے. تو بولی لونڈی معلوم کون ہے وہ؟
تو بولنے لگی ہاں معلوم ہے کون ہے وہاں، وہ ہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ۔ وہ عبداللہ بن مبارک تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ تو اس لونڈی نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ سلامت، حقیقی بادشاہ تو تم تو نہیں، بلکہ میں اس عالم دین کو بادشاہ سمجھتی ہوں، اس لیے کہ تم تو جسموں پر حکومت کرو گے مگر یہ علماء لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ حقیقت میں علماء کی قدر جس معاشرے میں ہوتی ہے وہ معاشرہ پلتا پھولتا بڑھتا ترقی کے مدارج طے کرتا جاتا ہے۔ جس معاشرے میں علماء کو گرا کر دیکھا جاتا ہے، ان کو فقیر و خلاش بنا کر رکھا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ معاشرہ کبھی بھی مکمل طور پر پل نہیں بڑھ سکتا۔ دیکھیے عرب میں ماشاءاللہ وہ علماء کی قدر اگر دیکھنا ہے تو سعودی عرب میں دیکھیے آپ، ایسی قدر کرتے، ایسے ان کی عزت کرتے، ان کے علم سے فائدہ اٹھاتے۔ ماشاءاللہ یہ ریاض ہے، قصیم ہے، ان دونوں شہروں کو بولتے ارض العلماء۔ ہر ایک گلی میں آپ کو ماشاءاللہ ایک پختہ عالم کا گھر ملے گا، اور یہی علماء ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو دنیا مکمل طور پر جانور بن جائے گی۔ معزز حاضرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ہم نے ان کو جنات پر اور شیاطین پر اور ہواؤں پر حکومت دی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ایک بات یہ بھی کیا، وہ جانوروں کی زبان کو سمجھتے تھے۔ علمنا منطق الطیر، یہاں ایک جگہ وہ چل کر جا رہے ہیں تو سلیمان کا لشکر جا رہا ہے، تو ایک چونٹی ہے، وہ ساری چونٹی سے کیا کہتی ہے؟ لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اے چونٹیوں کی جماعت، یہ سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اگر تم جاتے رہو گے وہ اپنے پیروں سے تم کو رون دیں گے، تم مر جاؤ گے، اس لیے رک جاؤ۔ دیکھو ایک چونٹی کے اندر اپنی ساری چونٹی کو جو ہے بچانے کی اور ان کی حفاظت کرنے کی مکمل طور پر کیسے ذمہ داری ہے۔ جب چونٹی نے یہ کہا نا دوسری چونٹیوں کی جماعت سے تم وہاں نہ جاؤ، سلیمان کا لشکر آنے والا ہے، یہ بات حضرت سلیمان کو سمجھ میں آ گئی۔ سلیمان کیا کرنے لگے؟ فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان اس کے بات کو سن کر مسکرا پڑے، ہنس پڑے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی، اے رب تو نے میرے باپ کو بھی نبی بنایا، مجھے بھی نبوت دیا، بادشاہت دیا، تو نے مجھے پرندوں کی بولی سکھائی، اس لیے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور قیامت کے دن رحم کرنے والوں میں سے مکمل طور پر اٹھا لے۔ معزز حاضرین، چونٹی کے بارے میں انشاءاللہ 15 منٹ آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ عبد المجید دریابادی رحمہ اللہ ایک اردو مفسر عالم دین ہیں، انہوں نے ایک تفسیر لکھی، تفسیر ماجدی، اگرچہ حنفی مسلک کے ہیں یہ، لیکن اس تفسیر میں ایک اچھی بات یہ لکھی ہے، کہا چونٹیوں کی 25 قسمیں ہوتی ہیں۔ آج تک ہم سنے تھے کالی چونٹی، لال چونٹی، نہیں تو شکر کی چونٹیاں، تینوں سنے۔ وہ کہتے ہیں کہ شکر کی 25 چونٹیاں ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چھوٹی چونٹی کو ماشاءاللہ کن کن چیزوں سے نوازا ہے، انشاءاللہ آنے وقت میں یہ سنیے۔ سب سے پہلی چیز ہے، دیکھنے میں چونٹی بڑی چھوٹی لگتی ہے مگر بڑی محنتی ہوتی ہے۔ کہیں دیکھو جھنگر مر گیا ہوگا، چند چونٹیاں کو اس کو لے کو جاتے رہتے، اگر آپ جھڑا دے لیتے تو پھر آتے ایسے محنت کرنے والے، اگر انسان ایسے محنت کیا تو انسان مر جائے گا، ایسی محنتیں ہوتی ہیں، اور دیکھنے میں چھوٹی ماشاءاللہ کہاں تک چڑھتی ہیں، تو ان کے اندر محنت کرنے کا جذبہ ہے۔ دوسرا، بڑی بلند ہمتی، آپ کہیں بھی چلے جاؤ بڑے بلند مقام پہ آپ کو ملیں گی، آپ ماؤنٹ ایورسٹ کو لے چلے جاؤ، پہاڑ میں چلے جاؤ، فلائٹ میں چلے جاؤ، کہیں بھی ذرا مٹھا ہوا ماشاءاللہ وہاں چونٹیاں آ جاتی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر محنت کرنے کا جذبہ رکھا، دوسرا اس کے اندر بلند ہمتی ہوتی ہے، اور رزق کو کیسے حاصل کرنا اور کیسے محفوظ کرنا اگر یہ بندہ سیکھنا چاہتا ہے تو چونٹیوں کو دیکھ لے۔ ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں، لا کے پورا رکھ لیتے، گرمی میں لائے تو سردی تک چلتا، سردی میں لائے تو گرمی میں تک چلتا۔ تو اس سے معلوم ہوا ایک چونٹی اپنے رزق کے معاملے میں پریشان نہیں ہوتی، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انسان رزق کے بارے میں اتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ چونٹی سے ہمیں رزق کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کا سبق لینا چاہیے۔ عہد رسالت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک چرواہا اپنے بکریوں کو لے کر کہاں گیا، جنگل میں گیا تو کیا ہوا، تھوڑی دیر کے بعد ایک بھیڑیا آیا، غور سے سنیے بات ہے، بھیڑیا آیا، وہ بھیڑیا آ کر فوراً بکریوں کو کھانے لگا۔ یہ چرواہا ذرا پریشان ہوا، میں بکریاں لے جا کے سنبھال رہا ہوں، وہاں آ کے بھیڑیا کھا لے رہا بکریوں کو، تو انہیں روکنے کی کوشش کیا تو وہاں بھیڑیا بات کر رہا ہے،
بھیڑیا بات کر رہا ہے کس سے؟ چرواہے سے. بولتا ہے یہ رزق میرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رزق کو تمہارے ذریعے میرے پاس بھیجا ہے. وہ چرواہا پریشان ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، جس وقت وہ چرواہا نبی کے پاس آیا نا، اللہ کی نبی کے سامنے ابو بکر بھی ہے، عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں. اس وقت آ کر وہ چرواہا بولا، وہ بکریاں چرانے والا، ایک بھیڑیا میرے سے بات کرتا ہے کہ نبی مدینے میں ایک نبی آ کر ہے جو یہ بولتا ہے کہ رزق کے معاملے میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، یہ میرا رزق ہے اس لیے میں کھا رہا ہوں. کون بات کیا؟ بھیڑیا بات کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات سن کر یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹے ہو، بلکہ آپ نے کہا سبحان اللہ ذیب یتکلم. آپ نے کہا اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیڑیے کو بھی بات کرنے کا جو ہے کیا کہتا ہے، طاقت دیتا ہے اور قوت بھی دیتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا رزق کے معاملے میں کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیے ہم گاڑی یا سائیکل میں نکلتے ہیں، رزق کے معاملے میں ہونا تو تھیلی لے کر جاتے ہیں بازار چیزیں لانے کے واسطے. آپ بھلا بتائیے دنیا کا کوئی بھی پرندہ کوئی بھی جانور تھیلی ہے اس کے پاس؟ ماشاءاللہ رزق کے بارے میں کبھی پریشان نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا لکھا ہے اتنا مل کر رہے گا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ حقیقی بھروسہ کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو ویسا رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے. کیسے دیتا ہے؟ فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا. پرندے صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے بھوکے رہتے ہیں نا، ان کو دودھ بھی نہیں ملتا، کیا بھی نہیں ملتا، بھوکے رہتے ہیں. جیسے وہ بھوکے نکلتے ہیں شام میں شکم سیر ہو کر ماشاءاللہ کیا ہوتے ہیں، واپس ہوتے ہیں اپنے گھروں کو. تو اس سے معلوم ہوا رزق کے معاملے میں ہمیں جانوروں سے پرندوں سے مکمل طور پر کائنات میں سبق لینا چاہیے. معزز حاضرین، اس کے اندر اور ایک صفت ہے چونٹی کے اندر، وہ کیا بولا تو جمع کر کے رکھنا. جیسے ہم دیکھتے ہیں چاول کو جمع کر کے رکھ لیتے، آٹے کو جمع کر کے رکھتے اور سوکھا نارول فلاں فلاں، تو یہ ذخیرہ اندوزی کی صفت اس کے اندر ہوتی ہے. اور یہ کہاں جمع کرتی معلوم ہے؟ اوپر جمع نہیں کرتی، زمین کے اندر ماشاءاللہ جمع کرتے. کبھی اس لیے دیکھیں گے اگر جہاں چوٹی بلوں میں ہوتی ہیں اگر پانی ڈالے تو جتنا پورا ہے مکمل طور باہر آ جاتا، اس لیے وہ ذخیرہ اندوزی کرتی ہے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ بنی اسرائیل میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا میں ہر چیز اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرتی ہے مگر ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. یہ درخت، یہ جانور، یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں ذکر کیا ہے. دیکھیے ایک نبی کو چونٹی نے کاٹ دیا، بخاری میں روایت ہے. ایک چونٹی کیا کر ڈالی، جا کے کاٹ ڈالی، کسے؟ نبی کو. تو نبی نے کیا کیا، وہ چونٹی کے جتنے گھر تھے سارے چونٹیوں کو جلانے کا حکم دے دیا، جلانے کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے کیا پوچھا، ایک چونٹی کاٹی بولے تو سارے چونٹی کو جلائے نا تمہیں؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہا احرقت امتا من الامم تسبح، بولے یہ چونٹی اللہ کی پاکی بیان کر رہی تھی نا، تم کیوں جلا کر مارے اسے؟ لہذا معلوم ہوا چونٹیوں کو جلا کر نہیں مارنا چاہیے. اگر وہ آتے ہیں تو تکلیف دیتے ہیں تو انہیں پانی ڈالنا، پاؤڈر وغیرہ کچھ ڈالنا، مگر جلانے کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مکمل طور پر دیتا ہے. معزز حاضرین، اس کے اندر اور ایک بات بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی ڈسپلین کی زندگی سکھائی. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کوئی زندگی میں نظم نہیں، جب چاہے کھا لے جب چاہے پڑھ گے، ویسے زندگی نہیں ہوتی، بڑی منظم زندگی ہوتی ہے. اور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو چونٹی ہے بڑی چالاک ہوتی ہے. آپ ایک میٹھی چیز سٹو، اگر جھاڑو سے کنارے کرے تو وہاں سے برابر وہاں آتی انہیں. اس کے اندر سونگنے کی بڑی خطرناک عادت ہوتی ہے. جیسے آپ کتے کو دیکھتے نہیں، اس کے اندر سونگتا نہیں، انہیں سونگ کر پکڑتا چور کو. اس طریقے سے یہ چونٹی کے اندر سونگنے کی عادت ہے. کہاں مٹھا ہے معلوم ہو جاتا اسے. اگر بچے رتی برابر وہ نارل کا چوبا ہوتا نا، اس میں رتی شکر کا ایک بوند بھی اگر نیچے پڑا ماشاءاللہ اطراف میں پوری لال چمٹیاں رہیں گی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سونگنے کی بڑی خطرناک صلاحیت دی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا. کیا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونٹی کو مارنے
سے منع فرمایا، آپ نے شہد کی کو مارنے سے منع فرمایا، ہدہد کو مارنے سے بھی منع فرمایا۔ ہدہد کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ یہ ہدہد کون سا پرندہ معلوم ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد سے بات کرتے ہیں۔ ہدہد کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا، ہدہد جب زمین پر اڑتا ہے تو زمین کے اندر کہاں پانی ہے وہ پانی معلوم ہو جاتا اسے۔ اللہ اکبر، کیسی جو ہے باتیں حضرت صحابہ اکرام نے ان جانوروں کے اندر بتائیں۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدہد کو مارنے سے کیوں منع فرمایا؟ اس لیے کہ ہدہد نے وہ سبا کی جو ملکہ تھی نا، جس کو بلقیس بولتے مشہور ہے، اس کو شرک سے روکا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے مرغا بانگ دیتا نہیں، مرغے کو گالی نہیں دینا۔ اگر آپ کی نیند میں خلل ہوا تو یہ نہیں بولنا دلندر مرغا جب چاہے پکارتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدیک فإنه یوقظ الصلاۃ، لوگو یہ مرغے کو گالی نہ دو، اس لیے کہ جب وہ پکارتا ہے تو فرشتوں کو دیکھتا ہے، اس وقت اللہم انی اسألک من فضلک پڑھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ وہ مومن بندوں کو نماز کو ماشاءاللہ نماز فجر کے لیے بیدار کرتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ چونٹی کی زندگی میں بعض علماء نے اور ایک بڑی اہم بات لکھی ہے۔ سعودی عرب کے مشہور عالم دین ہیں جن کا نام ہے خالد ثبت حفظہ اللہ، وہ کیا اچھی بات بولتے، دیکھو میں تو پہلی بار سنا پاتی ہے اور بڑی اچھی بھی ہے اور نوٹ کرنے سمجھنے کی بھی ہے۔ کیا بولتے ہیں، یہ ٹریفک کے جو رولز ہیں نا، یہ رولز انسانوں نے چونٹی سے سیکھے ماشاءاللہ۔ کیسے سیکھے؟ جب چونٹی جا رہی تھی، ایک چونٹی نے کھڑے ہو کر کہا دیکھو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اگر تم کراس کرو گے تو تم کو رون دے گا سلیمان اور اس کا لشکر، لہذا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ تو ہم نے یہ سگنل کا جو سسٹم ہے علماء نے کہا کہ چونٹی سے مکمل طور پر سیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو کیسے کیسے جانوروں سے بھی مکمل طور پر ہمیں سبق دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کام کو کیسے تقسیم کرنا وہ بھی آتا ہے۔ دیکھیے ایک جگہ کچھ چیز گر کر ہے، پورے چمٹیاں وہاں نہیں آ جاتے۔ چمٹیاں کیا کرتے ہیں، پہلے یہ دیکھتے وہ چیز کہاں کہاں پھیل کو ہے پورا جمع کرتے پہلے۔ ماشاءاللہ چونٹی کو دیکھے ہوں گے آپ۔ اور اسی طریقے سے اس کو لے جانے کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، کچھ چونٹیاں پکڑ لیتے، کچھ چونٹیاں آگے چلتے رہتے، کچھ چونٹیاں پیچھے چلتے رہتے۔ کیوں؟ جس چیز کو اٹھائیں اس چیز کی حفاظت کے لیے مکمل طور پر چونٹیاں کام کرتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ چونٹی دیکھنے میں معمولی ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑا دماغ دیا ہے۔ وہ جو میٹھی چیز ہوتی، سمجھو شکر کا ڈبہ ہے، آپ اسے ہلکا مچیں تو اسے معلوم ہو جاتا کہاں ہے چیز۔ وہ کیا کرتی ہے، چالاکی سے وہ ڈبے اور ڈھکنے کے درمیان کا جو گیپ ہے اس میں سے کیسے گھسنا معلوم، اسے برابر گھستی اور اندر سے کیا چیز لینا ہے لے کر مکمل طور پر باہر آ جاتی ہے۔ بعض علماء تو بولتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونٹی کو جو دماغ دیا ہے آج کا کمپیوٹر بھی اس کے سامنے بیکار۔ اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونٹی کے بارے میں رکھی ہیں۔ اور اسی طریقے سے چونٹی کے اندر ماحول کو پاک صاف کرنے کا مادہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ کوئی چیز گرتی ہے نا، تھوڑی نہیں اٹھاتے، پوری اٹھاتے، ذرہ بھی برابر بھی نہیں چھوڑتے۔ اور اسی طریقے سے ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیادت اور لیڈرشپ بھی رکھی ہے۔ کیسا؟ چونٹی بڑی ہوتی سردار، پورے باتیں لوگ سنتے۔ انسانوں میں ہم دیکھتے اگر کوئی ذمہ دار بن جائے تو لوگ اس کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں۔ بڑی چونٹی ہوتی ہے تو اس کو پر بھی لگتے ہیں تو کیا کرتی، چھوٹی چونٹی مکمل طور پر اس کے تابع ہو جاتی ہے، اس کے اندر لیڈرشپ بھی ہے۔ معزز حاضرین، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان اور بلقیس کا ذکر فرمایا۔ بلقیس کون ہے؟ ملکہ سبا، جو اس کی قوم کے ساتھ سورج کو سجدہ کرتی تھی۔ ہدہد نے دیکھا یہ جا کر جو ہے سورج کو سجدہ کرتی ہے تو سلیمان علیہ السلام نے پیغام بھیجا۔ بہرحال لمبا واقعہ آپ اسے پڑھ لیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اس نے گفٹ آئٹم بھی بھیجا خوش کرنے کے لیے۔ ایک نبی دیکھو گفٹ دیکھ کر خوش نہیں ہوتا بلکہ سورج کو سجدہ وہ کرنے والی عورت کو اور اس کی پوری قوم کو شرک سے بچانا چاہتے ہیں، لہذا وہ عورت مکمل طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات پر ایمان لا لیتی ہے، کہتی ہے اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین، ایک بات بڑی اہم ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کچھ لوگ نیا جب گھر بناتے ہیں تو اس پر لکھ لیتے ہیں ھذا من فضل ربی،
کچھ لوگ لکھ لیتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، تو کیا یہ نیا گھر بننے پر یہ لکھنا ثابت ہے کیا ھذا من فضل ربی؟ نہیں تو کیا تو ایسا لکھ لیتے نام، وہ اپنے گھر کا نام لکھ لے وہ بات الگ ہے، مگر قرآنی آیتوں کے لکھنے کا کیا حکم ہے؟ اور بعض لوگوں کو ہم دیکھتے گاڑی میں آیتیں لٹکا لیتے، گاڑی چلاتے وقت وہ دعا لٹکتے رہتی، آیت الکرسی لٹکتی رہتی، تو کیا صحیح ہے کیا یہ آیتوں کو دیوار پہ لکھنا، یہ آیتوں کے تختیاں کس میں لٹکا لینا، کاروں میں لٹکا لینا؟ سلیمان رحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، قرآن اترا ہے اس کو سینے میں بسا کر عمل کرنے کے لیے، گاڑیوں میں اور اس پر لکھنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ اس کو لکھتا ہے اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ توہین بھی ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھیے آپ، یہ مسجدوں میں ہونے والے پروگرام کے پوسٹر میں آیتیں ہوتے اور عروس میں آیتیں لکھتے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، وہ آیت لکھ کے کیا کرتے نعوذ باللہ پیشاب پیخانہ وہ جو کرتے ٹوائلٹ اس کی دیواروں پہ لگا دیتے۔ اب آ کے کیا کر رہا ہے؟ بیل اسے سر مار رہا ہے، بچے بال مر رہے ہیں، آیتوں کی توہین ہوتی ہے۔ اسی لیے پوسٹر میں آیتیں حدیثہ نہیں لکھنا، علماء یہ بولتے نہیں لکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں توہین ہوتی ہے، پتہ نہیں انسان کہاں کہاں اس کو لگا دیتا ہے۔ تو ھذا من فضل ربی یہ نہیں لکھنا چاہیے۔ اور میں نے خود ایک مسلمان کو دیکھا، وہ اپنے گھر کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ لیا ہے۔ اب دیکھو آج لکھ لیا، انہیں خود کیا کرا دیکھیے، جب بھی وہ آدمی گاڑی اسٹارٹ کرتا تو میں دیکھتا تھا اس آدمی کو وہ لا الہ الا اللہ کی طرف دیکھ کر، اب جیسے ہندو کوئی بھی مندر آئے تو کیسے کرتے، ویسے لا الہ الا اللہ کو دیکھ کے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیتا۔ پتہ نہیں وہ کیا سمجھتا ہوگا، لا الہ الا اللہ کو دیکھ کر نکلا تو میرا کام صحیح ہوتا سمجھے گا وہ۔ لہذا یاد رکھو یہ شکر کرنا دیواروں پہ نہیں ہوتا، شکر کرنے کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اس کا اظہار زبان سے ہوتا ہے۔ لہذا مکمل طور پر آیتوں کو دیواروں پر لکھنے سے جہاں تک ہو سکے پرہیز کریں۔ بس ایک صورت میں علماء نے اجازت دی ہے، وہ کب بولے تو مثلا ایک بورڈ لگا کر ہے گھر میں، آپ کیا کرتے ہیں ہر دن ایک آیت لکھ رہے ہیں، اس میں ایک دعا لکھ رہے ہیں، کئی کو بولا تو بچوں کو سکھانے کے واسطے۔ یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بچوں کے گلوں میں تختیاں ڈال دیتے تھے، وہ کیا بولا تو آیتیں لکھ کر رہتے اس میں، بچے بار بار دیکھو پڑھتے اس میں۔ تو گھر میں کوئی بورڈ ہے جہاں تعلیم کے لیے اگر بورڈ لگائی جاتی ہے، ورنہ یہ آیتوں کے تغرے حدیثوں کے تغرے عمل زندگی میں لانا چاہیے، اس کے پیچھے پڑھ کر ہماری پوری صلاحیتیں صرف ہو رہی ہیں۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں قوم سمود کا تذکرہ فرمایا، قوم لوط کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں 19ویں پارے کے آخری میں کیا کہا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہے اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندوں پر۔ یہ کون؟ یہ اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندے، اس بارے میں علماء کے دو قول ہیں، بعض نے کہا کہ یہاں نبی مراد ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں گے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے، ہر نبی کا جب بھی نام آتا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ علیہ السلام بولنا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے سورہ صافات میں کہا سلام علی نوح فی العالمین۔ مگر نبی کی خصوصیت یہ ہے اللہ کے نبی پر ہم سلام کے ساتھ صلات بھی بھیجتے ہیں، جیسے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آیت یاد آتی ہے تو ہم ایک بات یہ بھی بتا دیتے ہیں، جمعہ کے دن لوگ رات میں 12 بجے اسٹیٹس پہ یہ آیت رکھ لیتے ہیں، پڑھتے نہیں، غلط ہے یہ۔ آپ دوسروں کو یاد دلانا نیت ہے، ساتھ میں پڑھتے ہیں تو صحیح ہے، خالی اسٹیٹس پہ آیت رکھ لینے سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود پڑھنے کا ثواب ہرگز نہیں ملے گا، ذرا اس طرح توجہ دیجیے۔ اور اسی طریقے سے بعض علماء نے کہا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے مراد کون ہیں؟ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ دونوں قول کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں جیسے انبیاء اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندے ہوتے ہیں، ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندے تھے۔ یہ آپ کو بتاتے ہیں جب بھی کسی صحابی کا نام آتا ہے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ رضی اللہ عنہ۔ اور صحابی کے نام کے شروع میں حضرت لگانے سے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں حضرت نہیں لگانا، ٹھیک ہے، نبی کے نام کے ساتھ حضور نہیں لگانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی وہاں حاضر ہوتے بلکہ اس لفظ میں عقیدہ ہے، ورنہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر
پیغمبر بولنے میں کوئی حرج نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت کا مطلب جناب اور عزت والا لفظ ہے, وہاں حاضر ہونے کا کوئی عقیدہ نہیں ہے. کچھ لوگ حضرت عمر بولے تو گول کرتے, اپنی صلاحیت بتاتے اس میں, حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. معزز حاضرین, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بات بھی بتایا, دیکھو لوگوں, دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ کام ایسے ہیں جو معبودان باطلہ نہیں کر سکتے. وہ کیا کام ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں 20ویں پارے کے شروع میں ان تمام کاموں کو ذکر کیا. وہ کیا کیا کام ہیں؟ سب سے پہلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زمین و آسمان کو پیدا کر کے, بارش کو بھیج کر کے ایک موڑ کو پیدا کرنے والا کون ہے. آپ دنیا میں دیکھیے, کوئی بھی غیر مسلم کو بلا لو, اس کے کتنے کنکر ہوتے ہیں, شنکر والی بات ہے بولو. یہ خطمیر کی کاڑی بھی اگر وہ جو ہے اگر مطلب اگا کے بتاتے ہیں تو ہم ان کے لیے مان لیتے ہیں. جیسے اللہ نے کہا وہ کھجور کے اندر جو گٹلی ہوتی نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ غیر اللہ کے معبودان باطلہ کھجور کے گٹلے کے مالک بھی نہیں ہوتے. لہذا معلوم ہوا زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا, بارش برسانے والا, اگانے والا, سب کچھ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے. معزز حاضرین, غیر مسلموں میں کچھ لوگ فطرت سلیمہ پر ہوتے ہیں, جن کے پاس عقل سلیم ہوتی ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں اللہ کہاں ہے تو بولتا ایشور اوپر ہے, بھگوان اوپر ہے. ان کے فطرت میں ہے. اب کیا ہے, ان کے باپ دادا کفر پر تھے, اس لیے وہ کفر پر زبردستی جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاطر میں اور سورہ احزاب میں پوچھتا ہے ام لہم شرک فی السماوات, کیا زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ ہم پوچھتے ہیں اگر کوئی فلائٹ خراب ہو گیا, اس میں بیٹھنے والے غیر مسلم رہتے, ان کی حالت کیا ہوتی؟ کسے پکارتے انہوں؟ پریشان ہو جاتے, قے کرو مر جاؤ. لیکن ایک مومن اللہ تبارک و تعالیٰ بھروسہ کرتا ہے, جتنا اوپر بھی چلے جائیں وہ بلند و بالا ذات کو پکار کر کے اپنے مکمل طور پر آپ کی حفاظت بھی کرتا ہے. معزز حاضرین, دوسرا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دیکھو یہ پہاڑوں کو کھڑانے والے کون ہیں, اور پہاڑ سے پانی برسانے والے کون ہیں, یہ کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے. اسی طریقے سے تیسرا کام بتایا پریشان حال کی دعا قبول کر کے دور کرنے والا کون ہے. آج دیکھو غیر مسلموں کو ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ان کے معبودان باطلہ کیا بھی سنتے ہیں, اسی لیے آپ دیکھیں گے ہندوستانی فلموں میں مطلب جو ہے ان کے بتوں کی خود توہین ہوتی رہتی ہے. ایک مثال دیتے ہیں, وہ کیا کرتا ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو لے کر ایسا جو ہے اس کی تعظیم کرتے رہتا ہے, اچانک بت غائب ہو جاتا ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بت کیا ہیں, انہوں کیا کر رہے ہیں, بس وہ کیا ہے باپ دادا اس پر تھے اس لیے وہ چلے جا رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا یہ پہاڑوں کو کھڑانے والا, پانی برسانے والا, یہ سب کرنے والا ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اور اسی طریقے سے پریشان حال کی دعا قبول کرنے والا کفار مکہ کو دیکھو, غور سے سنیے, کفار مکہ کو دیکھو. جب کفار مکہ سمندر میں جاتے, بیچ سمندر میں رہتے, موجیں اونچی اونچی اٹھتی تو کیا کرتے؟ اللہ کو پکارتے. تو اس آیت کی تفسیر میں محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی کے زمانے کے کفار و مشرکین کم از کم مشکل میں اللہ کو پکارتے تھے, آج کا مسلمان مشکل میں کیا کرتا ہے؟ قبروں کو پکار رہا ہے. تو سمجھ جاؤ وہ زمانے کے مشرکوں کافروں سے آج کا مسلمان نعوذ باللہ بدتر ہو گیا ہے. اللہ اکبر. تو پریشان حال کی دعا قبول کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے. علامہ بن باز رحمہ اللہ ایک مرتبہ بڑی اچھی بات کہے, وہ کیا بولتے ہیں, امتحان حال میں اسٹوڈنٹ طالب علم یا طالبہ بیٹھتے ہیں تو وہ پریشان حال رہتا ہے, جواباں لکھنا, یہ کرنا, وہ کرنا. اگر امتحان لکھنے کے دوران اگر وہ کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پریشان حال آدمی کی دعا قبول کرے گا. اور دیکھیے سفر میں جب بندہ جاتا ہے نا, دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ سفر پریشانی کی حالت رہتی, ایسے وقت میں بھی بندہ اللہ کو یاد کرتا نا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. چوتھی چیز اللہ نے کہا سمندر اور خشکی کے راستوں میں تاریکی میں کون تمہیں منزل تک پہنچاتا ہے. آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی گاڑی کا لائٹ خراب ہو گیا یا لائٹ اوپر نیچے ہوا تو آپ میکینک کے پاس لے جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے یہ قدرت کے مظاہر دیکھو, اندھیرے میں رات میں گاڑیاں کتنا فاسٹ چلتی ہیں ہائی وے پہ, اگر ایک لائٹ خراب ہوگا تو کتنا پریشان ہوتے. یہ رات میں تاریکی میں مطلب کیا اوپر نیچے خشکی میں, اور فلائٹ 35,000 کلومیٹر اوپر اڑتا, اور معلوم ہے جتنے لمبے سفر ہیں رات ہی میں ہوتے ہیں. سمجھیے یہاں سے امریکہ کو جانا بولے تو
7 سمندر پار کرنا 16 گھنٹے کا سفر، تم کو کون رات کی تاریکیوں میں کبھی اوپر اڑاتے ہوئے حفاظت کرتا ہے تو کبھی مکمل طور پر زمین پر اڑتے ہوئے بھی مکمل طور پر تم محفوظ ہو جاتے ہو۔ اسی طریقے سے محترم حاضرین، ہوائیں چلانے والا بھی وہی ہے اور پیدا کر کے دوبارہ پیدا کر کے وہی کرے گا، اور رزق کے دروازے بھی مکمل طور پر وہی کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ذکر کر کے پوچھتا ہے، اے الہم اللہ، اے کفار مکہ، اے غیر مسلموں، دنیا کے کافروں، یہ بولو یہ سارے کام اللہ کرتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہیں، یا دنیا میں کسی بھی معبودان باطلہ کے اندر یہ کام کرنے کا دم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ انہوں نے جواب نہیں دیا تو اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ پاک ہے تمام شرک سے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک بڑی اچھی بات کہی، اللہ نے وہاں فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ۔ اللہ نے کہا قیامت کے قریب میں ایک زمین سے جانور نکلے گا، وہ کیا کہے گا؟ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، لوگوں سے بات کرے گا، لوگ ہماری نشانیوں پر کیا نہیں کرتے؟ یقین نہیں رکھتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے پاس آئے، آ کر پوچھا ما تذاکرون، کیا یاد کر رہے ہو، آپس میں کیا بیٹھ کر باتیں کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قیامت کو یاد کر رہے ہیں۔ دیکھیے حضرات صحابہ کرام کبھی قیامت کو یاد کرنے کے لیے بھی ماشاءاللہ اپنی مجلسوں میں بیٹھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن تقوم حتی تروا قبلها 10 آیات۔ دیکھو صحابہ کرام کی جماعت جو قیامت کو یاد کر رہا ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس سے پہلے 10 بڑی علامتیں ہو جائیں گی۔ یہ 10 بڑی علامتیں ہونے والی ہیں۔ ان علامتوں کے بارے میں طبرانی کی ایک روایت ہے جس کو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح کہا، کہتے ہیں دیکھو آپ دیکھیں گے عورتیں جو آرٹیفیشل کا یہ پہنتے ہیں نا منکے وغیرہ، اس میں دیکھے وہ کیا ہوتا، تاگا کٹ گیا تو منکے پورا نکل جاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی یہ بڑی علامتیں جیسے تاگا نیچے ٹوٹ کو گرا تو منکے جلدی جلدی چل جاتے ہیں نا، ویسے کم مدت میں یہ ساری علامتیں واقع ہو جائیں گی، پیچھے ہو جائیں گی۔ مہدی آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے، دجال آئے گا، اور اسی میں یہ جانور بھی نکلے گا۔ یہ جانور کیا ہے، کہاں سے نکلے گا، اس بارے میں جتنی روایتیں سب ضعیف ہیں۔ ایک روایت صحیح ہے، بعض علماء کہتے ہیں مکے سے نکلے گا، خچر سے چھوٹا ہوتا بڑا رہتا۔ اس ساری روایتوں کو علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جانور نکلنے سے پہلے، یہ سورج کی مغرب سے نکلنے سے پہلے اعمال صالحہ کر لو۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا یہ جانور آ جائے گا، تمہارے عمل قابل قبول نہیں رہیں گے۔ اسی طریقے سے یہ جانور جب آئے گا، دیکھیے اللہ تبارک و تعالی جانور کو بھیج کر انسانوں کو سبق سکھاتا ہے، اے لوگو میں نے قرآن کے ذریعے رسول کے ذریعے تمہارے تک قیامت کی علامتیں بھیجی، مگر دیکھو ایک جانور آ کر تم کو سکھا رہا ہے، دیکھو لوگ میری باتوں پر یقین نہیں رکھتے، میرے نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اس سے خود معلوم ہوتا ہے وہ جب جانور آئے گا تو سارے لوگ ذلیل ہو جائیں گے۔ معزز حاضرین، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ جانور جب آئے گا تو لوگوں کی کیا حالتیں ہوں گی، کہا ہر طرف فساد رہے گا، لوگ اللہ کے حکم کو پامال کر دیں گے، دین بدل دیا جائے گا، اور یہ جانور آسمان سے نہیں آئے گا، دنیا میں چھینکا کہ وہ لیکن کہیں نہیں معلوم۔ مسند احمد کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، دیکھو وہ جانور آئے گا، وہ جانور آ کے دنیا کے ہر آدمی کے پیشانی پر نشان لگائے گا، کوئی پکڑ بھی نہیں پائیں گے اسے، کتنے بڑے قصائی کو بلا لو نہیں پکڑ پائے گا، آ کے نشان لگائے گا اور بات بھی کرے گا۔ بعض روایتوں میں یہ بات آئی، وہ روایت ضعیف ہے، ایسا آیا اس میں جہاں ایک مطلب مومن کو نشان لگائے تو خوشبو آئے گی اور کافر کو نشان لگائے تو اسے بدبو آئے گی۔ بہرحال یہ روایت ضعیف ہے، اتنا کہنا ہے ہر انسان کے پیشانی پر وہ نشان لگائے گا، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث میں مکمل طور پر یہ چیز آئی ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ قیامت کی علامتوں کے بارے میں بار بار ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے اچھی کتاب ہے اشراط الساعہ، اس کے مؤلف ہیں یوسف الوابل، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سابق ایک اچھے عالم تھے مقیم فیضی رحمہ اللہ، انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے اور مکتب ترجمان سے کتاب چھپی ہے، اور قیامت کی علامتوں کے تعلق سے بڑی اچھی کتاب۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں لوگوں کو برائی سے بچانا بولا تو یہ قیامت کی علامتوں کا بار بار تذکرہ کرتے رہنا، کیوں؟ تاکہ لوگ
لوگ جب ان کو پڑھیں تو مکمل طور پر برائی سے رک جائیں۔ اور ایک بات بھی ہے، یہ قیامت کی علامتوں کے بارے میں جو صحیح حدیث ہیں وہی پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ ٹی وی میں کیڑے دیکھ لوگ بولتے یاجوج ماجوج آگے ہیں، بھئی یہ مہدی آ گئے، نہیں، صحیح حدیث ہے جو آئی وہی۔ یہ جو قیاسی باتیں آتی ہیں مکمل طور پر اس سے دور رہنا چاہیے۔ آج کے درس کا جو دوسرا ہمیں پہلو ہے وہ ہے سورۃ القصص۔ قصص جو ہے قصے کی جمع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ معزز حاضرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت اتار کر کے بتایا۔ بڑی اہم بات ہے، ہندوستانی ماحول میں یہ صورت ہمیں ایک پیغام دیتی ہے۔ کیا دیتی ہے؟ اگر آدمی کتنا بھی کمزور رہے وہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کو ضرور پائے گا اور دنیا میں سر اٹھا کر جیے گا بھی۔ لہذا کمزوری میں اگر سورۃ القصص کا مطالعہ کرو گے تو یہ سورت ہمیں مکمل طور پر جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ معزز حاضرین، ایک غیب دان جا کے فرعون سے بولا، کیا بولا؟ یہ سب ساری کتابوں میں ہے، بولا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بچہ آ کر تمہاری حکومت کو غارت کرالتا انہیں کیا پریشان، اب ایک آدمی کی سیٹ جانے پر تو کیا کرتا انہیں مارنے پر بھی تیار ہو جاتا یہاں کیا کریں انہیں، چلو پورے مصر میں اعلان کرو کوسا بچہ پیدا ہو جائے قتل کر ڈالنا۔ اب کیا ہوا، جس سال قتل کرنے کا اعلان ہوا اسی سال موسیٰ کے پیٹ میں موسیٰ ہے، موسیٰ کی ماں کے پیٹ میں موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ایسے وقت میں پیدا ہوئے تو کیا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ حنفی مکتب فکر کے عالم دین ہیں، انہوں نے قصص النبیر میں ایک جملہ لکھا ہے کہ فرعون کی پولیس کیسے ہوتی تھی، لہم عیون الغراب وشامۃ النمل، وہ فرعون کی پولیس مصر کے گھر گھر میں بچوں کو پکڑ پکڑ کے مارتی تھی نا، ان کے پاس کیسی تھی، کوے کی آنکھیں اور چونٹی کی سونگ، اگر کہیں بھی ہو تو پکڑ کے لا کے مکمل طور پر مار دیتے تھے۔ معزز حاضرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن بڑے خطرناک انداز سے گزرا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں سے کہا، اے موسیٰ کی ماں تم دودھ پلاؤ۔ کسے دودھ پلاؤ؟ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اور اگر تم اپنے بچے کو بچانا چاہتے ہو تو کیا کرو، ایک ایسا کام کرو، دودھ پیتے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر سمندر میں ڈالو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میں اور آپ کی فیملی اگر سمندر کے پاس چلی گئی، ہمارے فیملی کے چپلا مار لے کے چلے گئے تو ہم نہ دل دھڑکتا، ذرا موسیٰ کی ماں کا دل کیا ہوا ہوگا، شیرخوار بچے کو صندوق میں رکھ کر ایسے سمندر میں ڈالنا جس میں موجیں مکمل طور پر اونچی اونچی اٹھتی ہیں۔ آج ماں باپ اگر بچوں کو بخار ہو گیا، کیا بھی ہو گیا، تو فوراً آنکھوں سے آنسو آ جاتے۔ اگر ماں کے سامنے بچے کو انجیکشن ڈالے تو ماں تڑپتی ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کیسے رہے گی؟ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موسیٰ کی ماں کو ایسی ایمانی قوت اور ایسا جو ہے پہاڑ جیسا دل دیا تھا، اپنے دل پر پتھر رکھ کر دودھ پیتے بچے کو تابوت میں رکھ کر سمندر میں ڈال دیا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ آپ ذرا جذبات میں آ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ معزز حاضرین، اب دنیا میں نکاح ہوتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں، اللہم الف بینہما کما الفت بین موسیٰ و صفورہ۔ موسیٰ کی بیوی کا نام صفورہ ہے۔ دیکھیے قرآن میں جتنے قصے دشمنوں کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کہیں نام نہیں لیا، فرعون کا نام بھی نہیں ہے، فرعون کی بیوی کا نام بھی نہیں ہے۔ تو علامہ سیوطی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نام کئی کو نہیں لا بلا تو اس کے 5 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن کا بھی دوست کا بھی نام نہیں لیتا، کتنا بھی نام نہیں لیا۔ دیکھو ابو بکر کا نام بھی نہیں، عمر کا نام بھی نہیں آیا، ابو لہب کا بھی نہیں، ابو لہب کا ایک نام آیا، ابو جہل کا نہیں، اور دوسرے کتنے سردار قریش کا نام نہیں آیا۔ کیوں؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ وہ زیادہ مشہور نہ ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کردار پر جو ہے مکمل طور پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے نام ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ کی ماں کا نام ذکر کر دیتا، لوگ کیا کرتے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، عبرت نام
نام میں نہیں ہے، عبرت قصے میں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنے کسی دوست کا نام لیا نہ کہ دشمن کا نام لیا۔ آپ کی دعوت کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ آپ کہتے تھے ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا، لوگ ایسا ایسا کیوں کر رہے ہیں، ایسا بولتے تھے۔ اور اس طریقے سے چوتھی بات، اگر اللہ تبارک و تعالی موسیٰ کی ماں کا نام ذکر کرتے سمجھیے یا فرعون کا نام ذکر کرتے، لوگ کیا بولتے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں بولا تو ہم نہ نہیں ہے وہ ایسا۔ اور جب بھی خطبہ تقریر ہوتی ہے، آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، اگر بات ہو گئی تو اگر وہ کسی کے اندر ہوتی ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں بولتے سمجھتے ہیں، یا نہیں سمجھنا چاہیے، ظرف اتنا چھوٹا نہیں ہونا۔ لہٰذا کوئی بھی مقرر ہو، خطیب ہو، عالم دین ہو، کسی کو نشانہ نہیں بناتا، وہ عام بات کرتا ہے۔ اگر وہ برائی اس کے اندر ہوتی ہے تو وہ چھپتی ہے چیز، بعد میں وہ دشمنی کا ذریعہ بنتی ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے نام لینے سے حقارت زیادہ ہو سکتی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام نہیں لیا۔ معزز حاضرین، حضرت موسیٰ کی ماں کا نام کیا تھا ہمیں نہیں چاہیے، موسیٰ کی بیوی کا نام تھا ہمیں نہیں چاہیے، بلکہ علامہ امین شنقیطی رحمہ اللہ ایک قرآنی قاعدہ بتاتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبہم رکھ دیا اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اب دیکھو، نوح کا بیٹا کون؟ وہ اصحاب کہف تھے نا، ان کے نام کیا؟ اس میں کیا ہوتا، اسرائیلی روایتیں اور ادھر ادھر سے پیپر میں آتا نا، لوگ کٹ کر رکھتے یہ نام ہے نہ۔ اب جیسے ہم نے چند دن پہلے کہا جہنم کے 7 دروازے ہیں، یہ دروازے نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے، لوگ کہاں تو بھی حاشیے میں جا کر پکڑ کے لے کے آتے ہیں۔ ویسے ہی ہوا، میری بہن کا نکاح ہو رہا ہے، بھونی سامنے بیٹھے ہیں، نکاح ختم ہو گیا اور اس کے بعد قاضی صاحب دعا کرنا شروع کر دیے۔ میرے والد محترم بھی بڑے جری تھے، جب نکاح پڑھے دعا پڑھے انہوں، اس وقت وہ بولے اللہم الف بینکما کما الفت بین یوسف و زلیخا، وہ دعا پڑھتا ہے اے اللہ یوسف اور زلیخا کے درمیان محبت جیسے دو ویسے، حالانکہ زلیخا بد کردار عورت ہے، یوسف علیہ السلام نیک عورت ہیں۔ میرے والد رحمہ اللہ ایسے جری تھے، فوراً دعا کے درمیان ٹوکے، مولوی صاحب کہاں ہیں یہ؟ انہوں کیا بولتے ہیں، جلالین کے حاشیے میں ہے کریں، حالانکہ قرآن حدیث کی کوئی اپنی کتاب بھی نہیں، ایک تفسیر ہے جو لکھی اس کے حاشیے میں ہے۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ اصلی دین کہیں ہے، ڈپلیکیٹ حاشیے بنتے بنتے مکمل طور پر جو ہے جعلی دین ہمارے زندگیوں میں آ گیا ہے۔ معزز حاضرین، دیکھیے دنیا میں اگر کسی آدمی کو بڑا بننا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اولوالعزم پیغمبر، ان کی ماں بھی بہت بڑی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان سے کہا کہ تابوت میں رکھ کر ڈال دو، اللہ تعالیٰ موسیٰ کی ماں سے کیا کہتا ہے؟ کہا لا تخافی ولا تحزنی، اے موسیٰ کی ماں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، برے اندیشے مت کرو، یہ مت سمجھ جاؤ کہ تمہارے بچے کو کیا ہے مچھلیاں کھا لیں گی، ایسا نہیں ہوگا کہ مگر نکل جائے گا، نہیں۔ اور کہا ولا تحزنی، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کو پیدا کیا ہے، میں نبی بناؤں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ کی ماں یہ بات یاد رکھو، اس بچے کو انشاءاللہ میں تمہاری طرف لوٹا کر رہوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کی تربیت کیسے کی؟ موسیٰ کی ماں کی تربیت بھی بڑے اچھے انداز سے کی۔ جب وہ ڈالنے لگی موسیٰ کی ماں، دل کانپنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم موسیٰ کی ماں کو مضبوطی سے نہ پکڑتے تو پتہ نہیں موسیٰ کی ماں کا دل کیا ہو جاتا۔ معزز حاضرین، ابن عثیمین رحمہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ موسیٰ کی ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ایمانی قوت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کی بھی حفاظت فرمائی، موسیٰ کی بھی حفاظت فرمائی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں انسان اسباب کو کتنا اپنا لے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مکمل طور پر حفاظت کرنے والا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں آپ، حضرت موسیٰ کی ماں کا یا مریم کا نام آیا تو علیہ السلام بھی بول سکتے، رضی اللہ عنہ بھی بول سکتے۔ کون تو بھی عالم دین رضی اللہ عنہ وہ تو پبلک ایسا مارنے آتی اسے، تمہیں کیسا بولتے؟ آج تک ہمیں علیہ السلام رضی اللہ عنہ کیسا بولتے؟ دیکھیے یہ دعا کا جملہ ہے، علیہ السلام بولے تو اللہ تعالیٰ ان پہ سلامتی اتارے، رضی اللہ عنہ ہو تو اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ لہذا یہ دونوں کلمات اگر کوئی عالم کہتا ہے تو اسے لڑائی جھگڑے کا باعث مکمل طور پر کبھی نہیں بنانا چاہیے۔ معزز حاضرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
کو ڈال دیا گیا کس میں؟ سمندر میں۔ موجیں اٹھیں اور وہ چڑھتے ہوئے کہاں گیا؟ وہ جا کے برابر وہ فرعون کے محل کے پاس، وہاں فرعون بھی اس کی بیوی دونوں کھڑے ہیں، دونوں حالت کفر میں ہیں، اور دونوں کو شاید بچے نہیں تھے، اور جن کو بچے نہیں ہوتے وہ بچوں کو دیکھتے دیوانے ہو جاتے۔ حقیقت یہی ہے۔ کیا بولا وہ موسیٰ کے وہ تابوت کو دیکھ کر آسیہ نے کیا کہا؟ مارو نہ کو اسے، ہمیں اسے بیٹا بنا لیں گے، کبھی تو بھی انشاءاللہ انہیں فائدہ دیتا اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا۔ یہ نگاہوں میں معلوم ہے، فرعون کی بیوی کو معلوم تھا یہ بچہ آگے چل کر مجھے نار جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنے گا، اسی لیے کہا آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اس کے بعد موسیٰ کی ماں کا دل مارنے لگا، بیٹے کو بولے جاؤ بیٹی کنارے سے چل کو جاؤ، دیکھو کہاں ہے تمہارے بھائی کا تابوت۔ چلتے چلتے گئی تو جو ہے وہ فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ دیکھو فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کے محل میں پل رہے بڑھ رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہوتی ہے۔ جا کے کھڑے ہو گئی۔ بہن بھائی کا تعلق ماشاءاللہ دیکھو کیسے تھا۔ آج کل کیا ہے، بھائی بہن کا تعلق شادی سے پہلے اچھا رہتا، شادی کے بعد ختم ہو جاتا۔ یہ کیوں ختم ہوتا؟ اس میں بھاوج کا بھی بڑا کردار ہے، بھائی کا بھی بڑا کردار ہے۔ یاد رکھیے شادی کے بعد بہن کا اپنا حق ہے، اپنی بیوی کا بڑا اپنا حق ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بیویوں کو سروں پہ چڑھا لیتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بہن کو سروں پہ چڑھاتے نہیں۔ بیلنس سے زندگی کیجیے۔ شادی ہونے سے پہلے آپ اکیلے تھے، بہن کا اپنا حق ہے، بہن کو اتنا سر پہ نہیں چڑھانا چاہیے کہ بیوی کا حق مارو، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ موسیٰ کی بہن چلتی چلتی پہنچی، کیا لفظ کہتی ہے؟ دیکھو کیا بولتی ہے معلوم؟ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، بولی یہ گھر ہے، والے نہیں بولے یہ گھر ہے، اس میں ایک عورت رہتی ہے، وہ عورت ایسی ہے ماشاءاللہ اس عورت کا ہر ایک دودھ پیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کی حفاظت کیسے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں فرماتا ہے وحرمنا علیہ المراضع، اللہ نے کہا وہ موسیٰ علیہ السلام جب شیرخوار بچہ وہاں آیا نا، وہ دودھ پلانے کے لیے پریشان ہوئے، کتنے عورت آئے، موسیٰ علیہ السلام کسی تو بھی عورت کو دودھ پی رہے تو اللہ فرماتا ہے ہم نے دودھ والیوں کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا تھا، کوئی بھی لے کر سینے پہ چمٹاتے، کسی کا دودھ نہیں پیتے۔ موسیٰ کی بہن وہاں کھڑی ہوئی ہے، دیکھو اپنے بھائی کی حفاظت کیسے حکمت سے کام کرتی ہے۔ یہ گھر ہے وہاں سے بلا لے کے آتا ہوں، لیکن دودھ پلاتا تمہیں پیسے دینا۔ وہ بولی بھی نہیں، اس کی ماں ہے، میں اس کی بھان ہوں، جائیے بلا کے لائی۔ موسیٰ کی ماں آتے ہی ماشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کی چھاتیوں سے مکمل طور پر جو ہے چمٹ کر دودھ پینے لگے۔ اس کے بعد جتنا دودھ پلاتے، دیکھو دشمن کے گھر میں، دشمن کے محل میں حضرت موسیٰ پل رہے ہیں، اور دودھ پینے کی اجرت بھی مکمل طور پر حضرت موسیٰ کو مکمل طور پر، حضرت موسیٰ کی ماں کو مکمل طور پر دی جا رہی ہے۔ معزز حاضرین، یہ سمندر میں ڈالے، وہاں گئے، ان تمام مراحل سے گزر کر علماء نے اس میں بڑی اچھی بات کہی ہے۔ کیا ہے؟ فطری خوف ایمان کے منافی نہیں ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا، ایک بڑا عالم دین ہوتا، چپکلی کو دیکھو ڈرتا، آپ لوگ کیا بولتے ہیں اتنے بڑا عالم ڈرتی نا تمہیں؟ یہاں دیکھو موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کا مقابلہ کر جانے پیچھے ہٹے، اللہ بول رہا آگے بڑھو آگے بڑھو۔ حضرت موسیٰ کی ماں اتنا سخت مکمل طور پر مضبوط دل کی مالک ہونے کے باوجود بھی تابوت کو سمندر میں ڈالتے ہوئے ڈرتی ہے۔ اگر انسان کے اندر فطری خوف آتا ہے تو یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بولتے جسے اللہ رکھے اسے کون چکے، جسے سنتے نا، یہ موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کرنا چاہا۔ دنیا میں خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون بھی اس کو مار نہیں سکا، اگر چاہتا تو ایسا ہو سکتا تھا نہیں ہر بچے کو مارے، یہ بچہ بھی ملا مار ڈالو، اسے نہیں ہوا۔ دیکھو حضرت جو ہے فرعون کی بیوی کے دل میں نرم دلی ڈال کر مکمل طور پر فرعون کے دربار میں پلے بڑھے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں کیسے ہوتی ہیں، اور کمزور آدمی ایک دن ضرور کامیاب ہوگا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ جب ڈال دیا گیا ایمان کمزور ہوا، جب حضرت موسیٰ دوبارہ مل گیا ایمان بڑھ گیا۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ ثبات قدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ اور یہ بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہے۔ موسیٰ کے مقدر میں لکھا تھا تم کو تابوت میں ڈالا جائے گا، فرعون کے گھر میں پلو گے بڑھو گے، اور وہیں پل کر بڑھ کر اس کے گریبان سے مکمل طور پر کھیل کر اسی سے جو ہے وہ
خدائی کا مکمل طور پر چیلنج کرو گے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی ہے ہمیں اسباب کو اپناتے ہوئے مناسب اقدامات بھی کرنا چاہیے۔ یہ بات دیکھو حضرت موسیٰ کی ماں نے اپنے دودھ پیتے بچے کو سمندر میں ڈال کے گھر پہ نہیں بیٹھے بلکہ اپنے بہن کو بھیجے جا کے دیکھو بول کے، تو اس سے معلوم ہوا کہ توکل تو ہے، ساتھ میں نتیجے کو اللہ کے حوالے کر کے زمینی حقائق کو جانتے ہوئے بندہ جب مناسب اقدامات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ معزز حاضرین، انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنی بات کو ختم کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے تو راستے میں جاتے ہوئے ایک آدمی کو مارے، وہ گھوسا مارے تو مر گیا انہیں آدمی۔ اب یہ کیا ہے، انبیاء علیہ السلام بڑے گناہ سے پاک ہوتے، بولے یہاں کیسا بڑا گناہ ہوا نا، تو علماء بولتے انہوں قتل کرنے کے ارادے سے مارے نہیں، کبھی کیا ہوتا بیلن سے مرا تو انسان مر جاتا، اسے کیا بولتے انجانے میں قتل خطا، غلطی سے قتل کرنا۔ لہذا جیسے ہی غلطی ہوئی بڑا احساس ہوا، بولے انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لی، بولے اے اللہ ایک آدمی کو مار کے ظلم کر ڈالا میں، اور کیا بولتے دیکھو یہ شیطان کی کامہ پورے یہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کو مکمل طور پر معاف کر دیا۔ بہرحال اس کو مار کر کے نکلتے ہوئے ہجرت کرتے ہوئے مدین جا رہے ہیں۔ مدین کون سا علاقہ جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ تو جا رہے ہیں وہ گئے تو کیا ہوا، وہاں ایک کنواں تھا اور کنویں کے پاس سارے لوگ پانی پکڑنے آتے تھے، جیسے نل کے پاس جاتے، تو وہاں کیا ہوا وہ مسئلہ پیش آیا۔ تو وہاں آتے ہی مسئلہ کیا ہوا، ولما توجہت، کیا راستے میں جاتے جاتے دعا کر رہے ہیں اللہ سیدھا راستہ دکھا تو، میں کہا تو بھٹک جاؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چل کر جا رہے ہیں، وہ کنویں کے پاس گئے تو 2 لڑکیاں کنارے ٹھہرے ہیں، غور سے سنیے، کنارے ٹھہرے ہیں۔ اب جا کے پوچھے کئی کو ہے تمہیں، ماں خطبکما، کیا بول رہے ہیں، ہمارے باپ بوڑھے ہیں پانی بھرنے آئے، یہ کنویں پر جو ڈھکن ہے پتہ نہیں کیا ڈھکن تھا وہ اٹھانے نہیں ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے اٹھائے، پانی اپنے جو ہے کس میں پکڑے نہیں معلوم، پانی پکڑ کے وہ بچے، وہ 2 بیٹیاں جلدی گھر کو چلے گئے۔ باپ پوچھے کیوں جلدی آ گئے آج، تو بولے اصل میں ایک نوجوان تھا پانی پلایا، اور دیکھو وہ زمانے کے لوگ خود غرض نہیں تھے، تکلیف میں ایک آدمی اگر کام آیا تو زندگی بھر اسے یاد رکھنا چاہیے، اسے احسان شناسی، ایسے نبیوں کے اخلاق ہوتے ہیں۔ اچھا تھوڑی دیر کے بعد وہ بچی آتی، اس میں سے 2 تھے نا، ایک بچی آتی، کیسے آئی، مٹکتے ہوئے نہیں آئی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے چلنے میں بھی حیا تھی، عورت کے آنکھوں میں بھی حیا ہونا، اس کے چلنے میں بھی حیا ہونا۔ آج دیکھو ایسا برقع پہنتے، ایسا نوز پیس بنتے، انسان دیکھتے رہ جانا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے چلنے میں بھی حیا، اور اس کی آنکھ میں بھی حیا، اس کی گفتگو میں بھی حیا، اس کے اشارے کنائے میں بھی حیا۔ بولتے یہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، مرد کے لیے جہاں یہ بڑی بنیادی اخلاق میں سے ہے، یہ حیا عورت کا فطری زیور ہے۔ جس عورت کے اندر حیا ہوتی ہے وہ اگر خیر سے بھر جاتا ہے، وہ چل کر آئی نا، عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، چل کر آئی بولے تو چہرہ کھلا نہیں تھا، پردہ کر کو آئی انہیں۔ یہ بات بھی علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ ٹھیک ہے، آ کر کیا بولی معلوم ہے، دیکھو ہمارے ابا تم نہ بلا رہے ہیں، تمہیں ہم نہ پانی پلائے نا وہ بدلہ دیتے ہی کہتے، اتنا بولی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کے گھر میں پہنچے تو بولے کہاں سے آئے، فلاں سے آئے، تو آتے ہی پہلے حضرت کون تھے، وہ شعیب تھے کیا بول کے مشہور ہو گیا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور علامہ سعدی کہتے ہیں کہ وہ 2 لڑکیوں کا باپ تھا، شعیب نہیں تھا، اس لیے کہ شعیب زمانے کے اعتبار سے بہت پہلے گزر چکے، موسیٰ بعد میں آئے ہیں، لہٰذا وہ 2 عورتوں کا باپ تھا، 2 لڑکیوں کا باپ تھا۔ بات چیت ہو رہی ہے، اچھا تمہیں جو آئے بڑا اچھا کرے، اور اس کے بعد کیا بولتے ہیں، دیکھو میرے 2 بیٹیاں ہیں، میں 2 بیٹیوں میں سے ایک کہ تمہارے سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مہر کیا، مہر یہ ہے کہ تم خادم بن کر میرے گھر میں رہو۔ کتنا وہ مہر، 8 سال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ماشاءاللہ میں 10 سال کام کرتا ہوں، اللہ اکبر، یہ کیا نبوی اخلاق تھے، 10 سال تک کام کرتا ہوں۔ تو یہ مکمل طور پر یہ ساری چیز نظر آئی۔ تو اس میں کچھ اہم چیزیں ہیں، انشاءاللہ 10 منٹ میں اپنی بات کو ختم کریں گے۔ یہاں دیکھیے ہر نبی انسانیت کے کام آیا، انہوں نے
کافر مسلم کسی جماعت کا نہیں دیکھا. موسیٰ علیہ السلام نے خدمت کی تو ماشاءاللہ اس خدمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آگے کے راستے کو مکمل آسان کر دیا. معزز حاضرین یہ بات یاد رکھیے, ایک مومن دیکھیے ایک مومن کے کام آنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا کہا, ایک مومن کے کام آنا مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف سے زیادہ افضل ہے. اور جو بھائی اپنے مومن کے کام آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا کہا جو بندہ اپنے مومن بھائی کے کام آتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے پیروں کو قیامت کے دن پل صراط پہ جما کے رکھ دے گا. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ اپنے مومن بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد میں رہتا ہے. اور یہ بات یاد رکھو, آپ دنیا میں مصیبت زدہ لوگوں کو, نادار لوگوں کو اور ضرورت مندوں کو جب آپ کام کرتے نا, ماشاءاللہ وہ مدد کرنے میں اللہ نے بڑا مزہ رکھا ہے. جب آپ کسی کا کام کرتے ہیں اس کے چہرے سے ماشاءاللہ کتنی خوشیاں تھی. اسی لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں, لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا مزہ رکھا ہے. آپ کے دل میں کتنی خوشیاں تھی معلوم, بولے لا یعرفها الا من جربها, وہی آدمی اس کو جان سکتا ہے جس کا تجربہ اس کو ہوا. اور کیا بولتے ہیں, دیکھو اے لوگو, دنیا میں کوئی بھی نیکی کر رہے ہو تو اس نیکی کو معمولی نہ سمجھو, پتہ نہیں کوسی نیکی تم کو جنت میں جانے کا جو ہے ذریعہ بن جائے گی. انشاءاللہ اس درس کو کل رات میں اور کنٹینیو کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ جو کچھ خیر آج ہم نے سنا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.